जैसा कि आपको मालूम है कि NA-75 डस्का, जिसकी जीती हुई कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार मेरे साथ खड़ी हैं और जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जो कि हारे हुए शख्स लेकर गया है, क्योंकि जिसको पता होता है कि वो आवाम की सपोर्ट खो बैठे हैं, जिनको ये इल्म होता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, जिनको ये इल्म होता है कि अवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को, वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर वो अवामी मैदान से भागते हैं। और वो अवामी मैदान से भागते हैं अगर उनको ये यकीन होता है कि अवाम उनके साथ है, अगर ये यकीन होता है कि अवाम ने उनको वोट दिया है, तो फिर 20 पोलिंग स्टेशन हो, 50 पोलिंग स्टेशन हो, 100 पोलिंग स्टेशन हो या 360 पोलिंग स्टेशन हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ये पता होता है कि अवाम के अंदर उनकी हमायत मौजूद है, अवाम ने उनको वोट दिया है, वो ये पिटीशन के पीछे नहीं छुपते। इससे एक बात वाज़िया तौर पर पता होनी चाहिए डस्का की आवाम को कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन जीत चुकी हैं, और इसी वजह से जो डरपोक हैं, जो मुस्तरद शुदा हैं, जो वोट चोर हैं, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हैं, वो अवामी मैदान से भाग चुके हैं और अवामी मैदान ने उनको वोट के ज़रिए भगाया है और इस दफ़ा ना सिर्फ वोट दिया है बल्कि वोट का पैरा भी दिया है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि यही वही किस्त है जो 2018 में आरटीएस को बिठाकर इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को मुसल्लत किया गया, और उसी की ये दूसरी किस्त है कि NA-75 एक सीट जब मालूम हो गया कि फायरिंग करके भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि पोलिंग रुकवा के भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि रियासती दहशतगर्दी करके भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि डरा के, धमका के, अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ लगाकर भी बात नहीं बनी, तो 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जियो फेंसिंग की दी है, आज वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और इमरान खान कटहरे में खड़े होने चाहिए। किसने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया? इमरान खान के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने पूरी एक्सरसाइज की और जियो फेंसिंग ये बताती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन से एक खास मखसूस मशकूक जगह पर लेके जाया गया। पब्लिक किया जाए कि वो मशकूक और मखसूस जगह किसकी थी, वहां कौन मौजूद था और क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इकट्ठे सारे के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग स्टेशन से उठाकर एक मखसूस और मशकूक जगह के ऊपर ले जाया गया और वहां से सबको अगवा शुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लाया गया। इतना भयानक इलेक्शन मुल्क की तारीख में नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन बाबस, इलेक्शन कमीशन इतनी बेबस हो चुकी थी कि वो पंजाब हुकूमत को, IG को, CCPO को, RPO को, DC को, सबको फोन कर रही थी कि हमारे इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। और उनकी जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के अंदर हकायक हैं, वो आज कटहरे में होना चाहिए था IG पंजाब को, आज कटहरे में होना चाहिए था बुज़दार साहब को, आज कटहरे में होना चाहिए था इमरान खान को, जिसके हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया।
اور یہ لوگ کرتے ہیں اغوا الیکشن کمیشن کے عملے کو، فائرنگ کرتے ہیں، الیکشن چوری کرتے ہیں، ووٹ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن یہ پٹیشن صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ الیکشن NA-75 کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور NA-75 کی عوام اور اس خاتون کی دلیری جس نے اپنے ووٹ کا پہرا دیا، نواز شریف کی سپاہی جس نے اپنے ایک ایک ووٹ کا صبح 5 بجے تک مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ پہرا دیا، عوام کے ساتھ پہرا دیا، اور جس کی وجہ سے آج یہ NA-75 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ NA-75 کا پورا ری پول ہوگا، کیونکہ وہاں پولنگ سٹیشنز کے اوپر فائرنگ کی ہوئی، دھمکایا گیا، پولنگ بند کی گئی، اور اس کے بعد جب عوام نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا. اس سے زیادہ متنازع، اس سے زیادہ بھونڈا، اس سے زیادہ بھیانک الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور جس میں 2 قیمتی جانیں گئیں. اور کہتے ہیں ہماری جان گئی، مسلم لیگ نون نے فائرنگ کی، مسلم لیگ نون کے ورکر کی. مسلم لیگ نون کے لیے اگر PTI کا ورکر ہے یا PMLN کا ورکر ہے، ایک انسانی جان کی قیمت دینی پڑی اس الیکشن چوری کو روکنے کے لیے، اس ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. 2 قیمتی 2 نوجوانوں کی جانیں گئیں. اس سے زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کہتی ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا؟ الیکشن کمیشن کے عملے کو متنازع بنایا. یہ پوری سازش کی گئی کہ فوکس صرف ان 20 پہ کیا جائے، اور ان 20 کو لے جا کر کیا کیا گیا؟ ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے ووٹرز کے ووٹنگ جو تھی، ووٹ جو تھے، جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا تھا، اس کو ٹیمپر کیا گیا. اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے، اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ آئندہ آنے والے کسی الیکشن میں بھی، یہ خالی NA-75 کے الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ NA-75 دوسری قسط ہے اس RTS کے بیٹھنے کی جو 2018 میں ہوا، جس کی سزا آج پاکستان کی عوام آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، دوائی چوری، LNG چوری، گیس چوری کی شکل میں دے رہی ہے. آج اس کی سزا پاکستان کی عوام کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں. اور جس چیز کے اوپر نوٹس لیتے ہیں، جس چیز کے ماہر بنتے ہیں، آٹے پہ نوٹس لیا، آٹے کی سوا 200 ارب کی چوری کی اس RTS ووٹ چور مسلط ٹولے نے. چینی کا نوٹس لیا، 400 ارب کی چوری کی. LNG کا نوٹس لیا، 122 ارب کی LNG چوری کر دی. دوائیوں کا نوٹس لیا، 500 ارب کی دوائیاں چوری کر دی. شکلیں بدلتے ہیں، مہریں بدلتے ہیں، کٹ پتلیاں بدلتی ہیں، اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور اسی طرح NA-75 کا نوٹس لیا تو الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر لیا، فائرنگ کی، لوگوں کی جانیں گئیں. یہ پورے کا پورا الیکشن ری پول، اور یہ ڈسکا کے الیکشن کی ری پول کی بات نہیں ہے، یہ اس الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کی بات ہے، جس کی ڈیٹرنس کی بات ہے، جس نے آئندہ آنے والے تمام الیکشنز کو شفاف کرانا ہے، ٹرانسپیرنٹ کرانا ہے، عوام کی ترجمانی کے مطابق کرانا ہے. اس لیے آج عوام اس چیز کی منتظر ہے کہ جس جگہ کے اوپر الیکشن چوری ہوا، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، ان کا حق چوری ہوا، اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. اور عمران خان کو میرا پیغام ہے کہ آپ تو کہتے تھے 4 حلقے کھول دو، آپ کہتے تھے 4 حلقے کھول دو، اور ان 4 میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کی فتح ہوئی. آج ایک الیکشن جس میں تمہیں عوام نے مسترد کیا ہے، اور مسترد کیوں کیا ہے؟ مسترد اس لیے کیا ہے کہ عمران خان نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے.
الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہے، کشمیر کا سودا کیا ہے، اس لیے مسترد کیا ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہ خالی NA-75 الیکشن کی بات نہیں ہے، ابھی آئندہ آنے والا ہر الیکشن تمہیں یہی پیغام سنائے گا اور عوام کی یہی زبان سنائے گا اور عوام کا یہی پیغام دے گا کہ تم ایک مسترد شدہ وزیر اعظم ہو، تم ایک سلیکٹڈ ہو، تم ایک کٹ پتلی ہو اور جس کی سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے۔ مریم ایک سوال لے لیں، آپ نے RTS بٹھانے والوں کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور اداروں کا احترام کیا ہے، لیکن یہ بات یک طرفہ نہیں ہو سکتی، یہ بات اداروں کو سمجھنی پڑے گی، یہ بات ہر شخص کو سمجھنی پڑے گی جس کے اندر وہ شخص برجمان ہے، ہر اس ادارے کو سمجھنی پڑے گی۔ اور اب پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، جو ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا، اس کا یہی علاج ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ، یہ تحقیقات ہونی ہے کہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں، بات اصل میں جو میں نے پہلے کہی کہ NA-75 کے پورے الیکشن کی یا 20 پولنگ سٹیشن یا 56 پولنگ سٹیشن یا 60 پولنگ سٹیشن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان 20 پریزائڈنگ آفیسر جو اغوا کیے گئے، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ بتایا جائے، پبلک کیا جائے کہ کس نے اغوا کیا، کس مخصوص جگہ پر لے کے گیا، کس مشکوک جگہ پر لے کر گیا، اور ساری کی ساری رپورٹ ان حقائق کے ساتھ پبلک ہونی چاہیے اور ان کو کٹہرے پہ لانا